پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو ہر رسول کی ایک ہی دعوت رہی ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں عذاب یوم علیم، زیادہ درد اور الم والا دن، یعنی وہ دن ہی بڑا تکلیف دہ ہوگا، عذاب تو تکلیف دہ ہوگا ہی، اور یہ زیادہ ڈرانے کے لیے بات کی گئی ہے، یعنی جس دن وہ آئے گا وہ دن ہی سراسر المناک ہوگا، نہایت دردناک ہوگا۔ تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہیں۔ یہ بھی جائزہ لے رہے تھے کہ ماننے والے کون ہیں، کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو در حقیقت تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کا یہ جواب بہت ہی جامع جواب تھا کہ ایک تو میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے، یعنی وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ۔ دوسرا یہ کہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں یا کسی کے وراثت میں نہیں ملتی، یہ تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، غریب ہے یا امیر۔ جیسا کہ مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی، کسی کو امیر کرنا اور کسی کو غریب بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ بعض لوگ انتہائی ذہین، بہت عقل مند، بہت محنتی ہوتے ہیں لیکن کچھ کما نہیں پاتے، اور کچھ لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، صرف انگوٹھا لگاتے ہیں اور ملینئر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، جس کو ماننا ہے وہ مان لے، اور اگر غریب لوگ مان رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے بھلے میں ہے، اور امیر لوگ اس کو ٹھکرا رہے ہیں تو اپنا نقصان ہے ان کا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، یعنی تمہیں جو ہدایت دینے کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تم تک، تو میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دور کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی آپ اگر شرط لگائیں کہ آپ تب مسلمان ہوں گے جب یہ غریب لوگ آپ کی مجلس سے اٹھ جائیں، تو میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے، تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ ان لوگوں کو آخر کس بنا پر یہاں سے اٹھا دیا جائے جو حق کی تلاش میں آئے ہیں، حق طلب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کا مال لینے نہیں آتے، مال و متاع کا مطالبہ نہیں کرتے، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دین کے کام کی اجرت کا خیال دل میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، ظاہر زندگی کا ایک پہیہ چلانا ہے، لیکن اس کی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ ملے تو ہم کچھ کریں گے، نہیں ملے گا تو کچھ نہیں کریں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی سیلری کے لیے کام کرتا ہے، یہ کام کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کچھ سیلری مل جائے، اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس کی سیلری اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سے لینا ہے۔ کیوں اللہ سے لینا ہے؟ کیونکہ اللہ جو دیتا ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، لیکن پھر وہ اپنی نیت پر قابو رکھے، یہ نہیں کچھ دن تو یہ جذباتی بات کر لے اور پھر اس کے بعد رونا دھونا شروع کر دے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا جا رہا اور میرے حالات مشکل میں ہیں۔ نہیں، پھر اگر کمٹمنٹ کی ہے تو کمٹمنٹ کرے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بس اللہ کے لیے کام کریں گے، لیکن ان کے کام کی کوالٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس طرح محنت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی نکال دے گا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ فری کے ورکرز ہیں، لہٰذا جیسا بھی کرتے ہیں آتے رہیں۔ لیکن کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر آ رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کی کوالٹی تو سیلری والوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اگر کچھ لوگ سیلری بھی لے رہے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے، اور یہ تو اس کی قیمت ہو بھی نہیں سکتی، اس کا اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، لہٰذا مجھے صرف اتنے گھنٹے کام نہیں کرنا چاہیے جتنی کہ مجھے سیلری دی جا رہی ہے، مجھے اس سے ایکسٹرا بھی کرنا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور وہ اس سارے کام پر کسی قسم کا کسی پر بھی کوئی احسان نہ جتائے، اور کسی کے آگے بھی روئے نہ کہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے بہت کام لیا جاتا ہے۔
وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں نے انہیں دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہ کرے گا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کہوں بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ آپ دیکھیے، خود الزام لگاتے، خود غلط بات کرتے، اور اگر نوح علیہ السلام کلیریفیکیشن دیتے تو اس کو یہ جھگڑا سمجھ لیتے۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ خود خوب جھگڑتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی اپنی صفائی پیش کریں تو اس کو وہ لے نہیں پاتے۔ بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا، بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ میرا کام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب تک چاہے تمہیں مہلت دے، جب چاہے تمہیں پکڑ لے۔ یہ میرا ذاتی کام نہیں کہ تم مجھے کوئی نقصان دے رہے تو میں فوراً ہی تمہیں پکڑ لوں۔ اصل میں انہیں یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا آپ کے مخالفین کو، کہ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، وہ جیسے چاہے کرے، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، اگر اللہ تمہیں بھٹکانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا ذمہ مجھ ہی پر ہے، اور میں اس جرم سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان نہ لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، تو جو یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو، اس پر غم نہ کرو، کیونکہ پیغمبر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ انکار کرنے والوں کے برے انجام کو سوچ کر بھی غمگین ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال ہوتا تھا، تو آپ کو اس سے روکا گیا کہ آپ ان پہ غم نہ کریں، اپنی جان مت گلائیں۔ اور اس چیز کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کر لینی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اگر ان کے ایمان میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو سخت پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، اور اگر ان کی نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر وہ جماعت سے نہیں نماز پڑھتے تو پریشانی ہوتی ہے، اور اگر وہ وقت پر اپنا کوئی کام نہیں کرتے تو یعنی ایک ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ کتنا شفیق اور مہربان ہوتا ہے کہ بچے کی چھوٹی سی دنیا کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ تو جس ماں کو یہ پتا ہو کہ آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے تو اس کے دل کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو ماؤں سے بھی بڑھ کر شفیق ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس اب اور کوئی ایمان لانے والے نہیں، لہٰذا اب ان کی دنیا سے صفائی کا کام شروع۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تم ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بے شک یہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کے راستے میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو سب لوگ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ خشکی پہ یہ کشتی کیسے چلے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کشتی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو بہرحال انبیاء کا مذاق اڑایا جانا ان کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی۔ جو بھی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی بھی چیز کا، کسی بھی عادت کا، تو یہ چیز انسان کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے پھر، اگر وہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، بس تم جلد جان لوگے کہ کون ہے وہ جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر آئے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر پہلے بات گزر چکی اور ان کو بھی جو ایمان لائے،
اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ، کہا جاتا ہے 80 کے قریب لوگ تھے بس جو مانے، باقی لوگ نہیں مانتے تھے. کتنے سخت دل کے لوگ ہوں گے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی چھانے لگے یا رات کا ایک حصہ ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، یعنی مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکالو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر باہر نکال سکتے ہو، یعنی جیسے سونا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو. یاد رہے گا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، آپ کا فرمان ہے. بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھاؤ، لائٹ آف کرنے کے لیے کیا کرو؟ بسم اللہ. اگر یاد نہ رہے تو تھوڑے دن کے لیے ایک اسٹیکی نوٹ پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ یاد رہے، جب عادت ہو جائے پھر اس کو اتار دیں تاکہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہے. جی بسم اللہ کی برکات کارڈ بھی آ گیا، اس میں یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی بھی ہیں، آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، شیئر بھی کریں. رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان پہ لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو اس گفٹ میں اگر آپ کھجوریں ڈال رہے ہیں یا زمزم ڈال رہے ہیں یا کوئی اور فروٹ ڈال رہے ہیں تو ساتھ ایک نہ ایک کارڈ ضرور ڈال کے بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ جاری ہوگا. فروٹ تو کھا کے ختم کر دیں گے، کھجوریں رمضان میں ختم ہو جائیں گی، لیکن کارڈ تو باقی رہے گا نا، ہو سکتا ہے زندگی بھر ان کے ساتھ رہے. اور جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کر وہ اگر عمل کرتے رہے اور انہوں نے آگے بھی کروا دیا، کسی اور کو بھی لگا دیا اس کام پہ، سارا کچھ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور یہ نہ سوچے لوگ نہیں پڑھتے، الحمدللہ یہ کارڈ اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اتنے پھول بوٹے ہیں اس پر کہ وہ ویسے ہی سجانے کے لیے بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. تو اس کو انکار نہیں کرے گا کوئی، مائنڈ نہیں کرے گا، بلا خوف و خطر. اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور بڑی محنت سے اور بہت ریسرچ کر کے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، آپ کی پلیٹ میں رکھ دی گئی ہیں کہ آپ اٹھا لیں. تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر پانی کے برتن ڈھک دو، اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دو. اگر ڈھکن نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی اور چیز ہی رکھ دو. کوئی گلاس، کوئی کپ، کوئی پین ننگا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سال بھر میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس پر آسمان سے وبا اترتی ہے، اور اگر وہ گلاس ننگا پڑا ہے، اس میں پانی پڑا اور اس میں وہ وبا بیماری اتری ہوئی ہے اور آپ جناب صبح اٹھ کے وہی پی لیتے ہیں تو وہ بیماری آپ کے جسم کے اندر آ جائے گی. تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا بیماری ہے، لیکن ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ علم دیا ہے جس کو ہم ویلیو نہیں کرتے. تو چونکہ یہ خواتین کا فیلڈ ہے نا، گھر کے برتن سنبھالنا، خیر آج کل تو کوئی فرق نہیں رہا، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ چیزیں ننگی نہیں چھوڑنی. اسی طرح سواری پر بھی سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں. آپ نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کے سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ اسے سواری کے قابل بنا دے گا. تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی بسم اللہ، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بسم اللہ. اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی. آپ سوچئے پہاڑ جیسی موج، یعنی کشتی ایک دفعہ وہ اوپر جاتی موج کے ساتھ، پھر نیچے آتی، پھر اوپر جاتی، پھر نیچے، کیسی رائڈ ہوگی وہ. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک الگ جگہ میں تھا، یعنی ساتھ نہیں تھا، کہیں اور تھا. اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آ جاؤ ساتھ چلیں، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. اس کی دوستی، اس کا ساتھ، اس کی محبت اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے والدین کے ساتھ نہیں تھا. وہ موو آؤٹ ہو گیا تھا، وہ کفار کے ساتھ رہتا تھا اور انہی جیسی عادتیں اپنا لی تھیں، اور انہی جیسی سوچیں، اور انہی جیسے خیالات، اور انہی جیسی عادات، اور انہی کی طرح کے طور طریقے. بچوں کو جہاں تک جب تک ممکن ہو ساتھ رکھیے، کیونکہ آندھیاں تیز ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ ماحول اپنا اثر رکھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا باہر سنو پڑی ہوئی اور آپ باہر نکلو آپ کو ٹھنڈ نہ لگے؟ کوئی کہنے نہیں مجھے نہیں لگتی، مجھ پہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ ماحول کا اثر لازماً ہوتا ہے. لہٰذا اگر وہ کچھ وقت باہر گزارتے ہیں تو کچھ وقت ان کو اپنے ساتھ رکھے، نو میٹر واٹ، تاکہ جو آپ کے اندر ہے وہ ان تک منتقل ہو، ان کا ایمان نہ جائے، ان کا دین نہ جائے. اور اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ.
پہاڑوں جیسی موجوں سے طوفان کے پانی کی وسعت کا بھی اندازہ لگائیں، اس کی طغیانی اور جوش اور غضب، اور اس کے ساتھ ساتھ کشتی کی مضبوطی بھی. کیسی کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے کہ اتنے شدید ہچکولوں میں بھی وہ مضبوط تھی، وہ آرام سے چل رہی تھی. وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے. اس دوران ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی. اللہ اکبر. تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جب اللہ کسی کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی سبب کام نہیں آتا، کوئی پہاڑ کام نہیں آتا. اور فرما دیا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا. نگلتے کیسے؟ ایک دم. کھانا جب آپ چبا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دم نگل جاتے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین یکا یک پانی نگل گئی، ڈرائی ہو گئی. اور اے آسمان تو تھم جا، بارش بند، کیونکہ کام ہو گیا. اور پانی خشک کر دیا گیا، یعنی زمین پہ جو پانی تھا وہ سب ڈرائی ہو گیا، ورنہ وہ کیسے رہتے. اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اس قوم کو ختم کر دیا گیا، وائپ آؤٹ کر دیا گیا. اور کشتی جودی، یعنی ایک پہاڑ کا نام جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. یعنی اتنی اونچی اونچی موجیں تھی کہ وہ پہاڑ تک گئی اور وہیں پر رک گئی. جس وقت حکم ہوا کہ پانی اتر جائے تو وہ واپس نہیں نیچے اتری، وہیں رک گئی کیونکہ اللہ نے اس کو نشانی بنانا تھا. اور فرما دیا گیا رحمت سے دوری ہو ظلم کرنے والوں کے لیے، ظالموں پر لعنت ہو. یہ جودی پہاڑ جو ہے نا عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں، جسے کردستان کہتے ہیں، موصل کی طرف. تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کو ارارات بتایا گیا، جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی سے مشہور ہے. اور چند سال پہلے کچھ سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے. اس کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن یقین سے کیسے کہیں کہ یہ واقعی وہی کشتی ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر وہی ہے تو اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا. نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ دجلہ اور فرات کی وادی میں آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. فرمایا اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک وہ ایسا عمل ہے جو غیر صالح ہے، پس تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی یعنی اپنے حسب نسب کے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا کہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ بیٹا ہی نہیں تمہارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہو وہ قرابت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے نفی کر دی گئی کہ وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں. یعنی نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ہو. اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد، یا بیٹا ہو جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے، یا بیوی ہو جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں کہلاتا، اس سے رشتہ ختم. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی کہ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، اسکالر کا بیٹا ہوں، یا فلاں مبلغ کا بیٹا ہوں، یا فلاں سید گھرانے سے ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں. کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایمان اور عمل نہ ہو. آج کل تو لوگ بزرگوں کو ہی بس اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بھول ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا. فرمایا گیا اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، اور برکتیں ہوں تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا. تو ایمان والوں پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی وہ سارے مومن جو قیامت تک تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے، لیکن
ہوا کیا کہ ان میں سے پھر جو اگلی قوم آئی اس کا بھی یہی حال ہوا، کچھ تو ایمان والے تھے اور کچھ ان کی نیک لوگوں کی اولاد میں سے بھٹک گئے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ تو گناہوں سے توبہ بارشوں کے نزول کا سبب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ استغفار اللہ کے عذاب سے حفاظت اور امان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اس پر عذاب نہیں آتا۔ تو یہ ہم سب کو اپنی ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ دن میں ہو سکے تو 70 سے 100 بار استغفار کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو کم از کم 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، کیونکہ یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا۔ سبحان اللہ، سب کچھ بتا کے بھی کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ اصل مشکل تو یہاں تھی نا، اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں۔ کتنے بلنٹ لوگ تھے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، تم جو مرضی سمجھا دو۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے، لہٰذا انہوں نے تم پر کوئی بد دعا کر دی ہے یا تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں یقیناً ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں 4 جملوں میں ہود علیہ السلام کی قوم نے سخت ترین لفظوں میں انہیں جھٹلا کر ان پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے جملے میں ان پر نبوت کی ایک بھی دلیل پیش نہ کرنے کا بہتان لگایا، دوسرے اور تیسرے جملے میں اپنے معبودوں کو چھوڑنے اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور چوتھی بات یہ کہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے ساتھ مزید توہین کی اور مذاق بھی اڑایا۔ لیکن انہیں یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی بنا سکتا ہے اس کے سوا، لہٰذا تم میرے خلاف چال چلو، پھر تم مجھے بالکل مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، جو میرا رب ہے تمہارا رب بھی۔ لوگوں کی مخالفتوں کے وقت اللہ پہ بھروسہ کریں، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور اسی رستے پر ہی تو کامیابی ملتی ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک میں نے تمہیں وہ سب پہنچا دیا جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہے، چاہے کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو۔ ہود علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کام کرنے کے لیے، لیکن بچایا اللہ کی رحمت نے ان کے مخالفوں سے۔ اور یہ تھے عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اناد رکھنے والے شخص کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ خبردار، عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، ہے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، بس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، قریب ہم سے اپنے علم کے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہے، اور مجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔
دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اس وقت کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اب تو رمضان آنے والا ہے الحمدللہ، تو آپ نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا۔ اگر آپ بھرپور سحری نہیں بھی کر سکتے تو آپ کم از کم پانی کا ایک گلاس ساتھ رکھ لیں، کھجور رکھ لیں، سحری کے بغیر نہ روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ دعا کرنا مت بھولیں۔ جو بھی آپ کی پسندیدہ دعائیں ہیں جو روز یہاں یاد کرتے ہیں اس کو دہرا لیں۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے نوجوان تھے جس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان بتوں سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، اور ہم تو اس دین کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے غور کیا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہو، تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ پھر تم مجھے اور ہی زیادہ نقصان میں ڈال دو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے برے ارادہ سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہیں فوری عذاب پکڑ لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو اس نے کہا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں۔ اب دیکھیے کہ کونچیں ایک شخص نے کاٹی تھی، ساری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام اقروہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ اس عمل کو سب کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ کیونکہ باقی سارے اس کے ساتھ تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کے ساتھ اپنا کانسنٹ دے رہے تھے کہ کرو کرو۔ تو اگر آپ کسی برے انسان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ جو وہ برائی کرے گا اس میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ تو برائی کی شے بھی نہیں دینی چاہیے اور جو کر رہا ہو اس کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک آپ کا رب وہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو دوری ہے سمود کے لیے۔